پاکستان کے سیکولر ضیاء الحق دور حکومت کو سیاہ دور سے یاد کرتے ہوئے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندانہ سوچ کو فروغ، اقلیتوں خاص طور پر قادیانیوں کی پرسیکیوشن کرنے والا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک کا سیکولر طبقہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتا چلا آیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ درست طور پر بیان نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر روشن فکر، ترقی پسند اور لبرل بھی تو ضیاء کی زندگی بھر کے اسلام مخالف اقدامات کو دیکھ سمجھ ضیاء کا غیر مسلم یعنی قادیانی ہونا جان کر اس کے باوجود ضیاء کو ایک راسخ العقیدہ کٹر مسلمان قرار دے کر حقائق و تاریخ کے ساتھ بدترین خیانت کر رہے ہیں۔ اب ایسے افراد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ میں تو خود چشمدید ہوں کہ لبرل ترقی پسندوں میں باری اکثریت ان افراد کی ہے جو ظاہر میں خود کو بے دین کمیونسٹ قرار دیتے ہیں مگر باطن میں قادیانیت کے مبلغ تھے، اور ان کی اکثریت اندر خانی ضیاء ماشاء اللہ کے حامی اور مخبروں کی تھی۔ آج ان میں سے اکثر دانشور صحافی کے روپ میں مرزائیت کے فروغ میں کمر بستہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ یہ طبقہ اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اور جس قادیانی کمیونٹی کی بدحالی اور پاکستان میں ان کے ساتھ ناانصافیوں کے قصے کہانیاں سناتا رہتا ہے، جبکہ قادیانی پاکستان کی سب سے امیر کمیونٹی ہونے کے علاوہ پاکستان کے اہم ریاستی اداروں میں کلیدی عہدوں پہ فائز رہتے چلے آئے ہیں۔ جس ملک میں ضیاء الحق، معین قریشی، چودھری شجاعت حسین، ظفر اللہ جمالی، راجہ پرویز، شوکت عزیز قادیانی ہونے کی وجہ سے سربراہ بن چکے ہوں، اس ملک کو تو قادیانیوں کے ساتھ خصوصی مراعات دینے والا ملک قرار دینا چاہیے، نہ کہ پرسیکیوشن والا۔ ضیاء دور سے لے کر اب تک کتنے مرزائی، وزیر، مشیر، بیوروکریٹ اور جنرل وغیرہ بنے ہیں، اس کی طویل فہرست ہے، مگر مغربی دنیا اور لبرل کی ایک ہی فریاد سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے پرامن، ایماندار، معزز قادیانی کمیونٹی نقل وطن پہ مجبور ہو رہی ہے۔ مکر و فریب، جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈے کا جواب دینا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس خاطر میں ہر اس شخص کو چیلنج کرتا ہوں جو ضیاء کو قادیانی نہیں مانتا اور قادیانی کی پرسیکیوشن کا واویلا مچاتا پھرتا ہے، مگر میرا دعویٰ ہے کہ کوئی نہ تو پرانا اور نہ نیا دروگو لبرل عاطف توقیر یا جبران میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ سچ صرف اور صرف یہی ہے کہ ضیاء کے دور سے لے کے اب تک پاکستان کو ایک قادیانی ریاست بنائے جانے کے ناپاک مشن پر بہت ہی منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ملک میں نہ تو کوئی سیاسی یا عسکری قیادت اور نہ ہی کوئی عالم دین پاکستان سے قادیانی اثر و رسوخ پہ قابو پانے کی صلاحیت یا نیت رکھتا ہے۔ حال یہ ہے کہ قادیانی مافیا تمام سیاسی پارٹیوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھ دیتا ہے، جو ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے پاکستان کا اقتدار اس کو دے دیا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ بغیرت نواز شریف سے ممتاز قادری کو پھانسی دینے، قادیانی جرنیلوں کو ترقی دے اور آرمی سربراہ بنایا گیا، زوال آیا تو انہی جرنیلوں کو بلیک میل کرتا پھرتا ہے، ورنہ کل تک زنانہ لباس پہن گوال منڈی کے گنڈوں کے سامنے رقص کرنے والا یہ پیلا آلو کہاں اتنی ہمت رکھتا تھا۔ آثار یہی ہیں کہ قادیانی مافیا کو احساس ہو گیا ہے کہ نواز شریف سے جتنا کام لینا تھا وہ تو لے لیا۔ ناموس رسالت اور آئین کے حلف نامے میں تبدیلی
یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں لا سکتا، لہٰذا اب عمران خان کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے کہ آسیہ مالونہ کی رہائی جو دیگر کام نواز شریف نہ کر سکا ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری سے خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے جانے کا قوی امکان ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان کا ماضی کا ریکارڈ بہت ہی مشکوک ہے۔ کوئی 10 برس قبل اس نے امریکہ میں بیان دیا تھا کہ پاکستان میں ملا کے دباؤ کی وجہ سے بھٹو جیسے سیکولر وزیر اعظم نے اسلام کے ایک فرقہ احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا، یعنی عمران خان مرزائیوں کو اسلام کا فرقہ مانتا ہے نہ کہ کافر۔ عمران خان نے 1974 کے قانون کو ناانصافی پہ مبنی قرار دیا اور پھر قادیانی صحافی سے وعدہ کیا وہ اقتدار میں آ کر ناانصافی پہ مبنی ہر قانون کو ختم کر دے گا، یعنی 1974 کے قانون کو عمران خان اقتدار میں آ کر ختم کر دے گا۔ سلیمان تاثیر کے قتل پہ بھی عمران خان کا موقف عین قادیانی موقف تھا، تو اب ہمیں تشویش ہونی چاہیے اور کوشش کرنی ہوگی کہ معلوم ہو کہ عمران خان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ، نواز اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں میں قادیانیوں کو اعلیٰ عہدوں پہ رکھا گیا ہوا ہے، مگر اس ریس میں تحریک انصاف بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے عمیق نظر تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے والد، جس کا نام احمد حسن خان تھا، جو انگریزی دور میں جلندھر میں کمشنر کے عہدے پہ فائز تھا، کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا۔ عمران خان کے نانا کا والد بھی انگریزوں کا وفادار تھا اور ایک سول سرونٹ تھا، تو اب یہ کوئی راز نہیں کہ انگریزی دور میں ملٹری اور سول سروس میں مسلمان کمیونٹی سے قادیانیوں کو ہی کلیدی عہدوں پہ لایا جاتا تھا۔ عمران خان کے آباء و اجداد پیر روشن کے مرید تھے، جس کو بعد میں پشتون علماء اہل سنت نے پیر طارق کا نام اس لیے دیا تھا کہ پیر طارق روحانیت کی آڑ میں شیطانیت کو فروغ دے کر سادہ لو پٹھانوں کا ایسے ہی ایمان خراب کر رہا تھا جیسا کہ موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کر رہی ہے۔ پیر طارق بنیادی طور پر شیطانی تنظیم فری میسن سے وابستہ تھا اور اس کے مریدوں پہ بھی عقائد باطلہ کا گہرا اثر تھا، تو غالب امکان یہی ہے کہ اس کے مریدوں کی وہ نسل جو مرزا غلام قادیانی کی ہم اثر تھی نے مرزائیت قبول کر لی تھی۔ عمران خان کے آباء و اجداد بھی اس میں شامل ہیں۔ عمران خان کا نانا احمد حسن خان کا قادیانی ہونے کا ایک اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ جلندھر کی بستی بابا خیل میں اس نے جو مسجد بنائی تھی اس کا امام ضیاء الحق کا والد محمد اکبر تھا، جو پکا قادیانی تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کی مسجد میں کوئی قادیانی امام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ضیاء کا باپ 1930 میں عمران خان کے نانے کی مرزائی مسجد، جس کا نام برکی مسجد تھا، میں امام کے طور پر رکھا گیا تھا، کیونکہ ضیاء الحق کا والد جو عمران خان کے نانے سے قریبی دوستانہ مراسم بھی رکھتا تھا۔ عمران خان کے نانا کمشنر احمد حسن خان نے ضیاء کے والد کو اپنی ہی حویلی کے کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی۔ مجھے ایک بزرگ سکھ نے کرکٹ کے موضوع پر بات چیت کے دوران بتایا کہ میں پاکستان کے بڑے کرکٹر عمران خان کے نانے کے محلے بستی 9 کا رہنے والا ہوں۔ بٹوارے سے قبل اس
علاقے کے قریب ہی پٹھانوں کے بہت سے گھر ہوتے تھے جو عمران خان کے رشتہ دار تھے اور یہ لوگ بہت رئیس ہوا کرتے تھے۔ عمران خان کے ماموں اور میرے والد کی آپس میں اچھی جان پہچان تھی۔ بھگت سنگھ کو جب پھانسی ہوئی تو اس کے نانے کے گھر کے سامنے کچھ لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اس سردار نے ایک ویب سائٹ کا حوالہ بھی دیا جس کو میں یہاں لگا رہا ہوں۔ ایک تو عمران خان کے بزرگ انگریز دور کے سول سرونٹ، فوجی افسران اور جاگیر و جائیداد کے مالک تھے۔ ایسی مراعات انگریز اپنے وفادار قادیانیوں کو ہی دیا کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی پنجاب میں خاص طور پر جلندھر کے علاقے کے برقی اور ارائیں ذات کے بہت سے افراد نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا ہوا تھا، جس میں جنرل ضیاء کا ارائیں خاندان بھی شامل ہے، اور یہی حال قصور و سیالکوٹ کا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ قصوری لکھنے والے لگ بھگ سبھی مرزئی ہوتے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق جلندھر کے برقی بڑی تعداد میں قادیانیت میں شامل ہو انگریزی مراعات پاتے رہے، اور پھر ضیاء کا باپ جو کہ مرزئی تھا کا عمران خان کے نانے کی مسجد کا امام ہونا مزید ایک پختہ ثبوت ہے کہ عمران خان ماں کی طرف سے قادیانی ہے۔ اس کے علاوہ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر احمد کے پرسنل سیکرٹری اور شاعر ضیاء دور میں پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کا سربراہ بنائے جانے والے چودھری محمد ایم اے کا بیان موجود ہے کہ عمران خان کا ایک انکل جس کا نام شبیر تھا، جو پاکستان ایئر فورس کا افسر تھا اور مرزائیوں کا بے حد احترام کرنے والا شخص تھا، عمران خان کا یہ انکل مرزائیوں کو تحفظ دیا کرتا۔ چودھری محمد علی قادیانی کے مطابق عمران خان کے انکل نے 1953 کی اینٹی قادیانی تحریک کے دوران آغا شورش کشمیری کو مرزا غلام قادیانی کو گالی دینے سے روکا، اور اگلے دن قادیانی گنڈوں کے ہمراہ پاک ٹی ہاؤس لاہور میں آغا شورش کشمیری اور قادیانی مخالف افراد پر حملہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی مرزا غلام قادیانی کا ماننے والا ہوگا وہی اس کی طرف سے لڑائی مار کٹائی کرے گا۔ کوئی بھی مسلمان نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے خبیث انسان کے لیے تو کسی بھی صورت لڑائی مار کٹائی نہیں کرے گا، اور وہ بھی خاص طور پر 1953 کی اینٹی قادیانی تحریک کے نازک وقت میں۔ چودھری محمد علی کے مطابق عمران خان کا انکل لندن میں رہتے ہوئے قادیانی عبادت گاہ میں جانے یا مرزا ناصر سے ملنے اس لیے نہیں جایا کرتا تھا کہ شبیر کا ماننا تھا کہ وہ ایک شراب خور انسان ہے اور مقدس مقامات پہ جانے یا مقدس ہستی سے ملنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی مسلمان مرزائیوں کی عبادت گاہ یا خلیفہ کو ہرگز مقدس نہیں جانتا، البتہ سوائے مرزائیوں کے۔ عمران خان کے انکل کا قادیانی ہونا پھر سے ثابت ہوتا ہے۔ کافی عرصے سے میں ضیاء اور دیگر شخصیات کے مرزائی ہونے کے شواہد اکٹھے کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اس میں مجھے بہت ہی کامیابی بھی ہوئی ہے۔ عمران خان کا ایک کزن جس کا نام شاہد جوید برقی ہے، جو اکثر تعلیم یافتہ قادیانیوں کی طرح دجالی ورلڈ بینک میں بڑے افسر کے طور پر کام کرتا تھا اور پاکستان میں کچھ عرصہ وزارت مالیہ کا وزیر بھی رہا تھا، ایک شناخت شدہ قادیانی ہے۔ شاہد جوید برقی جو چند کتب کا مصنف بھی ہے، اس نے اپنی کتابوں میں ضیاء مرزائی سمیت سبھی مشہور قادیانی افسران کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شاہد
برکی نے اپنے بزرگوں اور ضیاء کے والد کے دوستانہ مراسم کی لاج تو رکھنی تھی۔ اس کے علاوہ شاہد جاوید برکی نے قادیانی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر کروڑوں میں لکھا ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے جرنیل زاہد علی اکبر خان، جو کہ عمران خان کی ماں کی طرف سے رشتہ دار تھا، یہ بندہ بھی جلندھر کا مشہور قادیانی تھا، جس کو ضیاء الحق قادیانی کی سفارش پہ بھٹو نے 1976 میں ترقی دی تھی۔ ضیاء کی قادیانی اثر حکومت میں اکبر خان کا پاکستان کے نامور سول اور ملٹری قادیانی افسران پر مشتمل ایک بہت مضبوط گروپ ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوا ہوں کہ ورلڈ بینک، یونائیٹڈ نیشن، یونیسکو، ورلڈ ہیلتھ مانیٹری فنڈ وغیرہ میں جو پاکستانی ملازم ہوتے ہیں، ان کی باری اکثریت کٹر قادیانیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں بھی قادیانیوں کو اعلیٰ عہدوں پہ رکھا جاتا ہے کہ قادیانی وہابی دیوبندی دجالی نظام سے نتھی ہیں۔ بے شک عمران خان کے تمام رشتہ دار انگریزوں کے مرات یافتہ رہے ہیں، اور تاریخی سچائی یہی ہے کہ انگریز ملٹری اور سول سرونٹ قادیان کے مرکز کی سفارش پر ہی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ عمران خان کے رشتہ دار اور خود ضیاء الحق کی ملٹری میں سفارش قادیان کے مرکز سے ہی ہوئی تھی۔ عمران خان کا خاندانی پس منظر ایک روشن آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ آج سے کوئی سال قبل میں نے قادیانیوں کی کسی ویب سائٹ پر نواب احمد حسن آف جلندھر کا نام ابتدائی قادیانیوں کی فہرست میں دیکھا تھا، اور یقین کامل ہے کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان کا نانا ہی تھا۔ بدقسمتی سے میں وہ لنک سیف نہ کر سکا، اس لیے بھرپور جستجو ہے کہ وہ لنک مل جائے تو جس دن مل گیا تو مزید پختہ کام ہو جائے گا، مگر ابھی تک عمران کی ماں کے خاندانی پس منظر کے جو حوالہ جات ملے ہیں، ان کے مطابق عمران خان خاندان کے قادیانی ہونے میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یقین کامل ہے کہ اگر ریاستی سطح پہ یا کم از کم غیر وہابی دیوبندی علماء ہی تقسیم سے قبل کے جلندھر کے چند گھرانوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ضیاء الحق، مولوی مشتاق، انوار الحق اور دیگر بہت سے مشرقی پنجاب کے علاوہ عمران خان کے بزرگوں کا قادیانی ہونا بھی ثابت یقینی ہو جائے گا۔ پاکستان کے آئین میں کسی قادیانی کو ملک کا سربراہ نہیں بنایا جا سکتا، مگر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ضیاء الحق قادیانی 11 سالوں تک سربراہ رہا۔ چودھری شجاعت حسین گجرات والا، معین قریشی، شوکت عزیز، جمالی، پرویز جیسے ثابت، پرویز جو پیپلز پارٹی کا ہے، ثابت شدہ قادیانی ملک پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، اور نواز شریف جس نے قادیانیوں کی خفیہ بیعت کی ہوئی ہے وہ بھی 3 بار وزیر اعظم رہا۔ بے ضمیر بھی پکی قادیانی نواز تھی۔ اب عمران خان جیسا قادیانی پاکستان پہ مسلط کی جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو غیر وہابی دیوبندی علماء کو اپنا فرض نبھانا ہوگا کہ بے مقصد دھرنے لگا کر نہیں بلکہ ایک سچے عاشق رسول بن کر سب سے پہلے ایک تحقیق کی ٹیم تشکیل دے کے پاکستان کے سیاستدانوں، ملٹری افسران، سول سرونٹ وغیرہ میں قادیانیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک مکمل فہرست بنانی ہوگی۔ پھر پاکستان کے آئین کے مطابق بھٹو شہید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی عہدوں سے ہٹانے کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ کہ مولوی لوگ بھی یاد رکھیں کہ بھٹو نے جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا تو قادیانیوں کو اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف بھٹو کے قادیانیوں
کو کلیدی عہدوں سے ہٹانے سے ہوئی تھی۔ بہرحال یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک وزیر کے استعفے کے دھرنے ڈرامے پہ 40 ماؤں کے گھر اجارنے کی بجائے پاکستان کے اداروں اور سیاسی جماعتوں پہ قادیانی ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے عوام کو متحرک کیا جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علماء کی اکثریت قادیانی طریقہ واردات کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ علماء تو کہلواتے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، مگر قادیانی نیٹ ورک کو سمجھنے کی فہم نہیں رکھتے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی دنیا و آخرت تک کو خراب کر لیتے ہیں۔ قادیانی انتہائی ہوشیاری سے اپنے طریقہ واردات پہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ دوسروں کو احساس تک نہ ہو سکے کہ اصل ہدف ان کا کیا ہے۔ مثال کے طور پر 1974 میں جب CIA کی ہدایت پر جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت کے اشتراک سے ربوہ اسٹیشن ڈرامہ ملک کو انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے رچایا گیا تھا، جو ختم نبوت کے نام پر بھٹو حکومت کو گرانے کا سارا منصوبہ تھا، اس تحریک کی حمایت میں نامی گرامی قادیانی، جن میں ایئر مارشل اصغر خان اور ظہور الہی بھی شامل ہو گئے تھے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خود قادیانی ہو اور مطالبہ کرتا پھرے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دو؟ اسی طرح سے 1940 سے قادیانی مذہب اختیار کرنے والے چودھری ظہور الہی نے مرزا ناصر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 1974 سے قادیانی مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا۔ ضیاء نے مرزا طاہر سے ساز باز کر کے اسلام کو جگ ہنسائی کا سبب بنانے اور اپنی قادیانی شناخت کو چھپانے کے لیے امتناع قادیانیت بل پاس کر دیا، جبکہ اللہ کے فضل سے اس ناچیز نے ضیاء کا قادیانی ہونا ایسے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سیکولر اور خارجی کتا ضیاء کو غیر قادیانی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال قادیانی اپنے ہی ہم مذہب افراد کو بظاہر قادیانی دشمن کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں تاکہ عام مسلمان ان قادیانیوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشے رکھیں۔ حالیہ دھرنے کی حمایت میں ظفر اللہ جمالی یا گلوکار ابرار الحق کے بیانات پہ مسلمانوں نے ان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے، جبکہ یہ دونوں خاندانی مرزئی ہیں۔ ہمارے ملا قادیانیوں کے ان حربوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حال یہ ہے کہ بریلوی علماء میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اوریا مقبول جان اور عافیہ صدیقی جیسے خارجی اور CIA کے ایجنٹ جو محرم کے بغیر کسی دوسرے ملک جا بے پردہ ہو CIA کے لیے کام کرتی تھی کو اسلام کی بیٹی کہہ کر اس کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر دھرنے میں شہید اور گرفتار ہونے والوں کی بات تک نہیں کی جاتی۔ ایسے علماء پر مکمل پابندی لگانی ہوگی کہ وہ ناموس رسالت کا نام ہی نہ لیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اللہ نے پہلے بھی ملا کی بجائے اس بھٹو کو منتخب کیا تھا جس کے بارے میں مولوی خادم حسین مرزئیوں کی بولی بولتے ہوئے کہتا ہے کہ بھٹو کو جب پھانسی لگنے لگی تھی تو وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، مگر موت سامنے دیکھ ڈر گیا، کانپ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس جاہل مولوی کو معلوم ہے کہ بھٹو کو ہی اللہ نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا شرف دیا تھا، مگر یہ اپنے جگری یار اوریا کی مثل بھٹو کی پھانسی پر قادیانی ڈائلاگ دہراتا پھرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو ناموس رسالت کا سپاہی نہیں بلکہ کچھ اور کہنا چاہیے۔ میری عمران خان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ضیاء الحق کی بات کو ٹالا نہیں کرتا تھا۔ عمران خان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا بھی اپنے مرزئی نانا کی عبادت گاہ کے انچارج مرزئی مولوی کے بیٹے کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ عمران خان یا ضیاء ایک دوسرے سے خاندانی تعلق کو پبلک نہ کرنا بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی قادیانی پہچان کو کسی بھی طور پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ اگر عمران خان کا نانا قادیانی نہ ہوتا تو عمران خان اقرار کر سکتا تھا کہ
ضیاء کا باپ میرے نانا کی مسجد میں امامت کے فرائض ادا کیا کرتا اور میرے نانا نے ضیاء کے جوکر نما باپ کو اپنے کوارٹر میں رہنے کو جگہ دی ہوئی تھی۔ اس سچائی کو دبانا روشن دلیل ہے کہ ضیاء اور عمران خاندان میں مشترکہ چیز قادیانیت ہے، جس کو چھپا کر رکھا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جھوٹ کبھی بھی دائمی نہیں رہتا۔ نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف، یہ تینوں بڑی جماعتیں قادیانی مافیا کے تابع ہیں۔ ان میں کوئی بھی اقتدار میں آئے گی تو پاکستان میں مرزائیت کی گرفت مضبوط تر ہوگی، لہذا ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی قوت کو لایا جائے جو بھٹو شہید کے بتائے اصولوں اور طریقہ کار کو اپنا کر ملک کو صہیونیت کے ایجنٹوں، قادیانی وہابی دیوبندیوں سے پاک کر پائے۔ اگرچہ قادیانی خود کو بہت سیانہ سمجھتے ہیں، مگر قادیانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ 1974 میں انہوں نے جماعت غیر اسلامی کے اشتراک سے جو گڑھا بھٹو کے خلاف کھودا تھا، اس میں خود ہی جا گرے کہ اللہ کی بھی کوئی تدبیر ہوتی ہے جو سب پہ باری ہوتی ہے، لہذا ماضی سے سبق سیکھیں اور پاکستان کے مالک بننے کے خواب چھوڑ دیں، اس میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ عمران خان کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے اور خاندان کے قادیانی ہونے کا اقرار کر کے توبہ کا راستہ اپنائے، ورنہ دوسری صورت میں خان صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا۔ اللہ پاکستان کو وہابی قادیانی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔